دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس کے ایک ایسے حکمران یعنی لیڈر کے بارے میں کہ جس کی گنتی پوری دنیا کے اتہاس کے سب سے ظالم اور خطرناک بادشاہوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اتنا زیادہ ظالم اور خطرناک انسان کہ جس کو اگر درندہ کہا جائے تو شاید درندوں کی بھی توہین ہوگی۔ روس کا یہ بادشاہ کتنا زیادہ خطرناک اور ظالم تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی میں اس کی طرف سے کیے گئے خطرناک اور برے کاموں کی وجہ سے ہی اتہاس کاروں نے ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے آگے ٹیریبل ورڈ کو بھی جوڑ دیا ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے بھیانک اور خطرناک۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں اس انسان کو پوری دنیا میں ایوان دی ٹیریبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو ایوان کا جنم سن 1530 میں ہوا تھا۔ ایوان کی عمر ابھی لگ بھگ 3 سال ہی تھی کہ اچانک سے ایک دن اس کا باپ کہ جو اس دور میں رشیا کا حکمران بھی ہوا کرتا تھا اس کی موت ہو گئی۔ ایوان کی باپ کی موت ہو جانے کے بعد ایوان کے چچا نے اس کو بادشاہت کی گدی پر بیٹھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر محل میں رہنے والے وزیروں نے یہ بات ممکن نہ ہونے دی اور اس سے پہلے ہی اس کے چچا کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں کی طرف سے بھی اس کو گدی پر بیٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک بار پھر سے محل میں رہنے والے طاقتور وزیروں نے اس کی ماں کو زہر دے کر مروا دیا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی محل میں رہنے والے اگر کسی بھی انسان نے ایوان کے ساتھ ہمدردی دکھانے کی کوشش کی یعنی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دی گئی۔ دوسری طرف ایوان اور اس کا ایک چھوٹا بھائی کہ جو بہرا اور گونگا ہوا کرتا تھا، یہ دونوں محل میں بہت بری زندگی گزارنے لگے۔ اپنے ہی محل میں ایک فقیر جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، نہ تو ان کو کھانا ملا کرتا تھا اور نہ ہی پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے ملا کرتے تھے، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو خوب مارا بھی جاتا تھا۔ دوستو اس دور میں محل میں رہنے والے سبھی طاقتور لوگوں نے شیوسکی نام کے ایک شہزادے کو بادشاہت کی گدی پر بیٹھا رکھا تھا، یعنی اسی شہزادے کے ہاتھ میں ساری طاقت دے دی گئی تھی۔ یہ شہزادہ جب کبھی بھی محل میں گھسا کرتا تھا تو ایوان کے سامنے ہی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا کہ جو ایوان سے ہمدردی رکھا کرتے تھے۔ ایوان کے سامنے ہی یہ ان لوگوں کو پہلے مارتا، پھر ان کو جلاتا اور کبھی کبھی تو زندہ انسانوں کی کھال اتروا کر ان کو شہر کے بیچ میں لٹکوا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایوان کو بھی نہیں بخشا کرتا تھا۔ وقت پر ایوان کی بھی خوب پٹائی کی جاتی تھی۔ دوسری طرف ایوان جو حد سے زیادہ کمزور تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اپنے غصے کو اتارنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا کرتا تھا۔ وہ جانوروں کے غصے میں پروں کو کھیڑا کرتا تھا اور کبھی کبھی تو ان کی آنکھیں بھی پھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ایوان کو ایک خطرناک اور ظالم انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار اسی شہزادے نے ادا کیا تھا کہ جو شہزادہ بچپن میں ایوان کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، کیونکہ انہی تمام چیزوں سے پریشان ہو کر ہی ایوان دھیرے دھیرے ایک ایسا انسان بنتا چلا گیا تھا کہ آگے چل کر اس کی گنتی دنیا کے سب سے ظالم اور خطرناک لوگوں میں ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 1543 عیسوی کا، یعنی وہ دور کہ جب ایوان کی عمر لگ بھگ 13 سال ہو چکی تھی۔ 13 سال کی عمر میں اچانک سے اس کی سلطنت میں رہنے والے سبھی عام لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ ہمدردی میں لوگوں نے پرانے حکمران یعنی شیوسکی کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو پکڑ کر ایک ایسے قید خانے میں ڈال دیا گیا کہ جہاں پر بھوکے کتے موجود ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے شیوسکی کا خاتمہ ہو گیا اور اب اس کی جگہ پر پوری سلطنت کا حکمران ایوان کو بنا دیا گیا۔ اس طرح سے ایوان کا دور شروع ہوا، مگر دوستو عام لوگوں کے لیے ایوان تو شیوسکی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ لوگوں نے شیوسکی کے خلاف بغاوت تو اس لیے کی تھی تاکہ ایوان جیسے ایک سکون پسند اور اچھے حکمران کو گدی پر بیٹھایا جا سکے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ایوان تو اب پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے، ایک ایسا پاگل اور خطرناک انسان کہ جو ظلم و ستم کی کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے۔ آپ ایوان کے پاگل پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کبھی کبھی شوق میں ایوان اپنے محل کی اونچی دیوار پر چڑھ کر اس کے اوپر سے بہت سارے کتوں اور بلیوں کو نیچے پھینک دیا کرتا تھا اور پھر بہت دیر تک اوپر کھڑے کھڑے ان تڑپتے ہوئے جانوروں کو مرتا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوان نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بھی بنا لیا تھا۔ یہ سبھی لوگ شراب پی کر ماسکو کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے۔ شراب کے نشے میں ان لوگوں کو شہروں کی سڑکوں پر اگر کوئی بھی کمزور یا بوڑھا انسان نظر آ جایا کرتا تھا تو اس کو بہت بری طرح سے پیٹا کرتے تھے، اور اگر کوئی عورت مل جایا کرتی تھی تو اس کا ریپ کر دیا کرتے تھے۔ ریپ کرنے کے بعد ایوان کبھی کبھی ان عورتوں کو بنا کپڑوں کے ہی پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا کرتا تھا، تو کبھی ایوان کے آرڈر پر ایسی عورتوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، تو کبھی کسی جانور کے آگے بھی ڈال دیا جاتا تھا۔
یعنی ایسی عورتوں کو زیادہ تر ایوان اور اس کے دوست مار دیا کرتے تھے۔ دوستو پھر 1547 میں ایوان کو پورے ہی روس کا پہلا زار بنا دیا گیا، یعنی اب یہ پورے کے پورے ہی روس کا بادشاہ بن چکا تھا۔ گدی کو سنبھالتے ہی اب ایوان نے روس کی سب سے خوبصورت لڑکی کہ جس کو اناستاسیا کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے ساتھ شادی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوان اپنی اس پہلی بیوی سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایوان کو شکار کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، مگر ظاہر ہے دوسری چیزوں کی طرح اس کا پاگل پن شکار میں بھی دکھا کرتا تھا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایوان صرف جانوروں کا ہی شکار نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اپنا پاگل پن مٹانے کے لیے انسانوں کا بھی شکار کر لیا کرتا تھا، جس میں خاص طور سے کمزور اور کسان لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ ایوان کی پہلی بیوی کہ جس سے وہ حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اس سے اس کی 6 اولادیں ہوئی تھیں، مگر بدقسمتی سے اس کی صرف 2 اولادیں ہی زندہ بچ سکیں۔ ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے بعد اس نے اپنی سلطنت میں بہت سارے اچھے کام بھی کیے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ اس نے کرپشن اپنی سلطنت سے پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ محل میں رہنے والے وزیروں کی طاقت کو بھی کم کر دیا تھا، اپنی فوج پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور فوج کو حد سے زیادہ طاقتور بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے دور میں بہت سارے علاقوں کو بھی فتح کیا، مگر اچانک سے پھر ایوان کے ساتھ 2 ایسے حادثے ہوئے کہ جنہوں نے ایک بار پھر سے ایوان کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ پہلے تو اس کے ایک بیٹے کی موت ہوئی اور اس کے بعد 1560 ہی میں اس کی بیوی کہ جس سے وہ حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اس کی بھی موت ہو گئی۔ ان دونوں حادثوں نے ایوان کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ وہ اس طرح کا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ بھرے دربار میں ہی سبھی لوگوں کے سامنے وقت وقت پر محل کی دیواروں پر اپنا سر مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے محل میں رہنے والے بہت سارے وزیروں کو صرف اس لیے بری طرح سے مروا دیا کیونکہ اس کو شک تھا کہ شاید انہوں نے اس کی بیوی کو زہر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے سب سے کلوز دوست بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز ایوان نے اپنی ایک اسپیشل پولیس بھی بنائی تھی، جو پولیس بلیک ڈریس اور بلیک گھوڑے پر چلا کرتی تھی۔ ویسے تو ایوان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس اسپیشل پولیس ٹیم کو صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اپنے پورے علاقے سے کرپشن کو ختم کر سکے، مگر دوستو ایوان کی یہ اسپیشل پولیس عام لوگوں کے لیے ہی خطرے کی گھنٹی بن گئی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیم تھی کہ جو کبھی بھی ہر کسی اچھے اور برے انسان کے گھر میں گھس جایا کرتی تھی۔ کمزور لوگوں کو پریشان کرنا اور ان کو مارنا پیٹنا اس خاص اور اسپیشل پولیس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم عادت بن چکی تھی۔ یہ لوگ کسی بھی انسان کے گھر میں کسی بھی وقت گھس جایا کرتے تھے، آدمیوں کو بہت زیادہ مارا پیٹا کرتے تھے، جبکہ عورتوں کی عزت کو لوٹ لیا کرتے تھے، بہت سارے مال و دولت کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ دوسری طرف ایوان بھی اب اپنے پاگل پن کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ عام لوگوں کو پکڑ کر مارنا پیٹنا اس کے لیے ایک عام بات ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کئی بار اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے بہت سارے فقیروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کروا کر ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی بار اپنے کئی وزیروں کو بارود کے گولے پر بیٹھا کر بھی اڑوا دیا تھا۔ ایک اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ایوان نے ایک بار اپنے ایک منسٹر کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو جلتی ہوئی دیگ میں ابال دیا تھا۔ یہی حال ایوان نے ایک بار اپنے ایک کاؤنسلر کا بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ سن 1570 عیسوی میں جب ایوان کو اپنی سلطنت کے ایک شہر پر یہ شک ہوا تھا کہ شاید یہ لوگ میرے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو اس نے اس پورے ہی شہر کو بڑی دردناک طریقے سے مروا دیا تھا، اور اس پورے شہر کو مارنے کے لیے اس نے وہی خطرناک طریقہ اپنایا تھا جو اس سے پہلے بھی دنیا کا سب سے ظالم انسان اپنا چکے ہیں، یعنی اس نے نکیلے ڈنڈوں میں ان سبھی لوگوں کو موتیوں کی طرح پرو دیا تھا۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کتنا خطرناک تھا۔ اس کے علاوہ بھی دوستو ایوان نے اپنے دور میں کئی اور شہروں کو بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں دوستو کہ اس کے دور میں ہی روس کے علاقے میں ایک خطرناک بیماری بھی پھیلی تھی، اور پھر اس کے بعد کریمیا کے حکمران نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل کر اچانک سے ماسکو پر حملہ بھی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب ایوان کو ماسکو کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ دوستو 1560 میں ایوان کی سب سے پہلی اور محبوب بیوی کی موت ہو جانے کے بعد 1561 میں ایوان نے دوسری شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، مگر دوسری شادی جس عورت سے کی تھی وہ صرف 2 سال ہی زندہ رہ سکی۔ اس کے بعد ایوان نے اب تیسری شادی کی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی تیسری بیوی بھی صرف 2 مہینے ہی زندہ رہ سکی تھی۔ اس کے بعد اس نے چوتھی شادی کی اور بہت جلد ہی اس عورت کو بھی خانقاہ میں اس ارادے سے بھیج دیا کہ اب وہ ایک راہبانہ زندگی گزارے۔
اس کے بعد اس نے 5ویں اور 6ٹھی شادی بھی کی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 6ٹھی شادی جس عورت کے ساتھ اس نے کی تھی اس کا پہلے سے ہی ایک عاشق ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی ایوان کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اس کے عاشق کو پکڑوا کر بالکل ویسے ہی مروایا تھا کہ جس طرح کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یعنی ایک نکیلی لکڑی سے اس کو موتی کی طرح اس میں پرو دیا تھا، اور اس طرح سے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی محبوبہ یعنی ایوان کی بیوی کے سامنے ہی مر گیا تھا۔ اس کے بعد ایوان نے 7ویں شادی بھی کی تھی، اور اس عورت کے ساتھ ایوان نے 7ویں شادی کی تھی اس کا نام ماریا تھا۔ مگر شادی کے بعد ایوان کو پتہ لگا کہ ماریا کنواری نہیں ہے۔ بس اسی غصے میں اب اگلے ہی دن ایوان نے اس کو دریا میں پھینکوا دیا، اور اس طرح سے اس کی 7ویں بیوی کی موت ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوان نے اپنی آخری شادی سن 1581 میں کی تھی۔ اس کے علاوہ ایوان اپنے سب سے بڑے بیٹے سے بھی حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایوان کو اپنے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کا پہنا ہوا ایک لباس پسند نہیں آیا، اور اسی غصے میں اس نے اس کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس وقت اس کی وہ بہو پریگننٹ تھی، جس کی وجہ سے پیٹ میں موجود وہ بچہ بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ یہ بات باپ اور بیٹے کے بیچ خطرناک دشمنی کا سبب بنی، اور اسی غصے میں آ کر اب ایوان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کہ جس سے وہ حد سے زیادہ محبت بھی کیا کرتا تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو ایوان کے آخری دن اس کے لیے بڑے دردناک تھے۔ بالوں سے پوری طرح سے گنجا ہو چکا تھا، جسم پوری طرح سے سکڑ چکا تھا، اور داڑھی کے بال بھی پوری طرح سے سفید ہو چکے تھے، یعنی اب وہ دکھنے میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا معلوم ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی حالات میں سن 1584 کی ایک شام کہ جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا تو اچانک سے اس کے سینے میں درد اٹھا، اور یہ درد ایسا تھا کہ جس نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کی موت پر اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے خوشی منائی، کیونکہ اس کے دور میں روس کا شاید ہی کوئی ایسا عزت دار خاندان ہوگا کہ جو اس کے ظلم سے بچ سکا ہو۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔